ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ توبہ رکوع نمبر 13 پڑھیں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ بہت ہی اہم ترین باتیں اس رکوع میں بیان کی جا رہی ہیں۔ اس رکوع کو ترجمہ بھی دیکھیں، تفسیر بھی پڑھیں اور پھر اپنی زندگی پر غور کریں۔ ان میں کافی سارے مومنوں کے اوصاف بیان کیے گئے اور منافقین کا بھی ذکر ہے۔ پختہ ایمان والے کون ہیں، اللہ کن سے راضی ہے اور اللہ رب العالمین نے عذاب کن لوگوں کے لیے تیار کیا ہے، ان کی خصوصیتیں، ان کی علامتیں کیا ہیں، مومنوں کی کیا خصوصیتیں ہیں اور منافقوں کی کیا علامتیں ہیں۔ تو ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ والسابقون الاولون، سبقت کرنے والے، سب پہلے لوگ، من المہاجرین، ہجرت کرنے والوں میں سے، والانصار، اور انصار میں سے، والذین، اور وہ لوگ، اتبعوہم، جن سب نے پیروی کی ان کی، بإحسان، نیکی کے ساتھ، رضی اللہ عنہم، راضی ہوا اللہ ان سے، ورضوا عنہ، اور وہ بھی راضی ہوئے عنہ، اس اللہ سے، وأعد لهم، اور اس نے تیار کیے ان کے لیے، اللہ نے تیار کیے ان کے لیے، جنات، ایسے باغات، تجری، کہ بہتی ہیں، تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں، ابدا، ابد الاباد تک، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ان جنتوں میں، ان باغات میں۔ ذالک الفوز العظیم، یہی کامیابی ہے بہت بڑی، یہی اصل کامیابی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کامیابی نہیں ہے۔ وَمِمَّن، اور بعض ان میں سے جو، حولکم، تمہارے ارد گرد ہیں، من الاعراب، دیہاتیوں میں سے، منافقون، سب منافق ہیں، اور من اہل المدینہ، اور بعض اہل مدینہ میں سے بھی، مردوا علی النفاق، جو سب اڑے ہوئے ہیں نفاق پر، لا تعلمہم، آپ نہیں جانتے انہیں، نحن نعلمہم، ہم جانتے ہیں انہیں، سنعذبہم مرتین، ان قریب ہم عذاب دیں گے انہیں، مرتین، 2 مرتبہ، انہیں دگنا عذاب دیں گے ہم، ثم یردون، پھر وہ سب لوٹائے جائیں گے، الی عذاب عظیم، بہت بڑے عذاب کی طرف۔ وآخرون، اور کچھ دوسرے ہیں، اعترفوا، جن سب نے اعتراف کیا، بذنوبہم، اپنے گناہوں کا، خلطوا عملا صالحا، ان سب نے ملا لیا عملا صالحا، اچھا عمل، وآخر سیئا، اور دوسرا برا عمل، ان کے اچھے عمل بھی ہیں اور ان کے برے عمل بھی ہیں۔ عسى اللہ، ان قریب، قریب ہے کہ اللہ، ان یتوب علیہم، کہ توبہ قبول فرمائے ان پر، یا توجہ فرمائے ان پر، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خذ، تو لیجیے آپ، من اموالہم، ان کے مالوں میں سے، صدقۃ، صدقہ، تطہرہم، کہ آپ پاک کریں انہیں، وتزکیہم، اور ان کا تزکیہ کریں، بہا، اس صدقے کے ذریعے، وصلی علیہم، اور دعا فرمائیں ان کے حق میں، ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا سکن لہم، باعث سکون ہے ان کے لیے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ، کیا نہیں جانا ان سب نے کہ بے شک اللہ، ہوا یقبل التوبہ، وہی توبہ قبول کرتا ہے، عن عبادہ، اپنے بندوں سے، ویأخذ الصدقات، اور وہ قبول کرتا ہے، وہ لیتا ہے صدقات، وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالی، هو التواب الرحیم، بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وقل اعملوا، اور کہہ دو، اعملوا، تم سب عمل کرو، فسیر اللہ عملکم، ان قریب دیکھے گا اللہ تمہارے عمل کو، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی، والمؤمنون، اور سب ایمان لانے والے بھی، وستردون، اور ان قریب تم سب لوٹائے جاؤ گے، الی عالم الغیب والشہادہ، غائب اور حاضر
چھپی ہوئی اور ظاہر باتوں کو جاننے والے رب کی طرف، فَيُنَبِّئُكُمْ پھر وہ خبر دے گا تمہیں، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جو تم سب عمل کرتے تھے، وَآخَرُونَ اور کچھ دوسرے ہیں، مُرْجَوْنَ کہ جو سب مؤخر رکھے گئے ہیں، لِأَمْرِ اللَّهِ اللہ کے حکم کے لیے، ان کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا اللہ کے حکم کے آنے تک، اما يعذبهم یا تو وہ عذاب دے گا اللہ انہیں، سزا دے گا، واما يتوب علیہم یا اللہ توبہ قبول کرے گا ان پر، واللہ علیم حکیم اور اللہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا اور وہ لوگ جن سب نے مسجد بنائی، ضرارا ضرر پہنچانے کے لیے، وکفرا اور کفر پھیلانے کے لیے، وتفریقا اور تفرقہ ڈالنے کے لیے، بین المؤمنین مومنوں کے درمیان اختلاف ڈالنے کے لیے، وَإِرْصَادًا اور گھات کی جگہ بنانے کے لیے، لیمن اس کی جس نے حارب اللہ لڑائی کی اللہ سے، وَرَسُولَ اور اس کے رسول سے، من قبل اس سے پہلے، وَلَيَحْلِفُنَّ اور ضرور بالضرور وہ قسمیں کھائیں گے، ضرور قسمیں کھائیں گے، ان اردنا نہیں ہم نے ارادہ کی، الا الحسنى مگر اچھائی کا۔ یہ منافقین نے مسجد بنائی تھی، مسجد ضرار، اسی کا ذکر ہے مزید تفسیر میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ قسمیں کھا کر کہیں گے ہم نے تو اچھائی کے لیے بنائی، الا الحسنى اچھائی کا ارادہ ہے، واللہ یشہد اللہ گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ لا تقم آپ کھڑے نہ ہوں فیہ اس مسجد میں، ابدا کبھی بھی، لمسجد البتہ وہ مسجد، اس سے جس کی بنیاد رکھی گئی، علی التقوی تقوی پر، من اول یوم پہلے دن سے ہی، احق کو زیادہ حقدار ہے، ان تقوم فی کہ آپ کھڑے ہوں اس میں، فیہ رجال اس مسجد میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، یحبون وہ سب پسند کرتے ہیں، ان یتطہروا کہ وہ سب پاک ہوں، واللہ یحب المطہرین اور اللہ پسند کرنے والا ہے سب پاک رہنے والوں کو۔ افمن اسس بنیانہ تو کیا جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی، علی التقوی تقوی پر، من اللہ اللہ کی طرف سے، ورضوان اور رضامندی پر، اللہ کی رضامندی پر اس نے بنیاد رکھی، خیر وہ بہتر ہے، امن اسس یا جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی، علی شفا کنارے پر، جرفن کھائی کے، ہارن گر جانے والی ہے، فنہارا پس وہ لے کر گرے گی اس عمارت کو بھی، فی نار جہنم جہنم کی آگ میں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ نہیں ہدایت دیتا سب ظالم قوم کو۔ لا یزالو ہمیشہ رہے گی، بنیانہم ان کی عمارت، الذی جو بنو ان سب نے بنائی، ریبتن شک ڈالنے والی، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، الا فی قلوبہم الا ان تقطع الا ان تقطع قلوبہم مگر یہ کہ تقطع پاش ہو جائیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، قلوبہم ان کے دل، واللہ علیم حکیم اور اللہ خوب علم رکھنے والا خوب حکمت والا ہے۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اس رکوع کی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی تعریف کی ہے کہ ایمان میں بھی درجے ہیں۔ مومن تو سب تھے، سارے صحابہ جنہوں نے کلمہ پڑھا سب مومن ہیں، اور تمام مسلمانوں کا اس پر ایمان ہے، اس پر اجماع ہے کہ سارے صحابہ جنتی ہیں۔ جس بندے نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آپ پر ایمان لایا اور ایمان کی حالت میں وہ فوت ہوا، وہ جنتی ہے۔ اس پر ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے، اسی پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ جس انسان کا یہ عقیدہ نہیں ہے، کوئی اگر یہ انسان یہ کہتا ہے کہ صحابہ کرام سارے جنتی نہیں ہیں، فلاں سے یہ غلطی ہوئی تھی، فلاں سے یہ ہوئی تھی، تو معاذ اللہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے، تو وہ انسان خود اپنے ایمان سے خارج ہے، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ ہاں یہ لازم ہے کہ ہم معصوم نہیں مانتے صحابہ کرام کو، معصوم عن الخطا انبیاء کی ذات ہے جن سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئی ہیں، یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ اس رکوع میں بھی ہم کچھ صحابہ کی غلطی کا ذکر پڑھیں گے، لیکن ساتھ ہی وہاں اللہ کی مغفرت کا بھی اعلان ہے، ٹھیک ہے نا، یہی ہمارا ایمان ہے۔ صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئی ہیں
لیکن انہوں نے وہ غلطی پر اڑے نہیں، وہ غلطی پر رکے نہیں، انہوں نے معافیاں مانگی، اللہ نے ان سب کی غلطیوں کو معاف کر دیا ہے اور سرٹیفکیٹ جاری کی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ٹھیک ہے نا، اسی آیت میں آگے ہم پڑھتے ہیں۔ لیکن پہلے یہ دیکھیں جو بات میں کر رہا ہوں کہ سارے صحابہ جنتی ہیں، صحابہ تو سب ہیں، لیکن ان میں بھی درجے ہیں، ان میں بھی درجے ہیں، بس کچھ ہیں سابقون، سبقت لے جانے والے۔ ان سابقون سے مراد کیا ہے کہ پہلے قدم پر ایمان لانے والے، پہلے قدم پر ڈٹ جانے والے، اور یہ دونوں میں سے مہاجرین والانصار، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے۔ اب یہ دیکھیں نا، مہاجرین جو ہیں جو ہجرت کر کے مکہ میں اپنے گھر بار چھوڑ کر، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، جن لوگوں نے ان کو جگہ دی، اپنے گھر ان کے لیے جو ہے خالی کیے، اپنے کاروبار میں شریک کیا، ان کو اپنا بھائی بنایا، ان کو انصار کہتے ہیں۔ انصار مددگار، ان مہاجرین کی ہجرت کرنے والوں کی مدد کرنے والے۔ اب دیکھیں کہ مہاجرین جو ہیں ان میں اگر سابقون، اگر یہ زمانے کے اعتبار سے ہے کہ جو پہلے اسلام لائے، وہ بلکہ وہ نہیں ہیں، بلکہ پہلے قدم پر جس انسان کو جب موقع ملا اسلام قبول کرنے کا، اس نے کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں کی، کسی قسم کا کوئی تردد نہیں کیا، پہلے قدم پر ہی قبول کر لیا، وہ ہے، وہ مراد ہے یہاں پر، ٹھیک ہے نا، کیونکہ مہاجرین میں سے بھی سبقت لے جانے والے اور انصار میں سے سبقت لے جانے والے، پہلے قدم پر اسلام قبول کرنے والے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ بندہ یعنی دل میں آ گیا کہ یہ راستہ سچا ہے، یہ برحق چیز ہے اسلام، یہ حق، اس کی حقانیت دل میں آ گئی، لیکن وہ پھر سوچ رہا ہے، اس کی ہمت کمزور ہے، وہ ڈرتا ہے کہ کہیں معاشرہ میرا بائیکاٹ نہ کر لے، لوگ کیا کہیں گے، ابھی تو جو ہے سارے مخالف ہیں، وہ پھر انتظار کرتا ہے کہ تھوڑا نا راہ بن جائے، راستہ ہموار ہو جائے، دو چار بندے اس راستے پر چلیں، پھر میں دیکھوں ان کو کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے نا، کبھی کسی راستے سے گزرنا ہو، اور خصوصاً پہاڑی علاقوں میں، مجھے یاد آیا ایک دفعہ ہم گئے پہاڑی علاقوں میں، تو وہاں نیچے سے بہت بڑا ایک نالا بہہ رہا تھا، پانی کی ندی تھی، بڑا تیز پانی چل رہا تھا، اس کے اوپر جو ہے نا تاروں کے ساتھ اور اس کے اوپر لکڑی کے صرف پھٹے رکھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ایک پل بنا ہوا تھا بڑا لمبا۔ اب کمال تو اس کا نا جو پہلے گیا ہے، پیچھے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے جا رہا ہے، کہیں گرتا تو نہیں، یہ جو تاریں لگی ہوئی ہیں اس کے اوپر پھٹے پڑے ہیں، کیا یہ اس کا وزن برداشت کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ جھول تو نہیں کھاتا، ٹھیک ہے نا۔ ایک راستہ، وہ دو چار بندے جب گزر گئے، پیچھے والوں کو اب ہمت بن گئی ان کی، انہوں نے دیکھ لیا کہ ہاں یہ وزن بھی برداشت کر لیتا ہے، اور اتنے بندے چلے گئے، کچھ بھی نہیں ہوا، وہ پھر پیچھے گیا۔ تو پہلے قدم پر جس نے پہلا قدم اٹھایا، پتہ نہیں آگے گرتا ہے، پتہ نہیں آگے کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں مار دیا جاتا ہے، اصل ان کا مقام ہے سیدنا ابوبکر صدیق، پہلے قدم پر اسلام قبول کرنے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، پہلے قدم پہ اسلام قبول کرنے والی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، پہلے قدم پہ اسلام قبول کرنے والے۔ اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے گھر میں سے تھے، حضرت علی بھی، زید بن حارثہ بھی، اور آپ کی بیوی بھی پہلے قدم پہ اسلام قبول کیا۔ اور اس طرح پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر کئی لوگوں نے جو ہے، کئی غلاموں نے کلمہ پڑھا۔ اب ان کی سیرت اٹھا کے دیکھیں، جنہوں نے پہلے قدم پہ اسلام قبول کیا نا، اس وقت اسلام جو تھا، اسلام قبول کرنا ایک بہت بڑی گالی تھی، ٹھیک ہے نا، آگ کے انگاروں پہ لٹایا جاتا، پتھر جو ہے بھاری بھرکم ان کے سینوں پر رکھ دیے جاتے، تپتے ہوئے صحراؤں میں رسیوں سے باندھ کر پھینک دیا جاتا، اور اوپر سے لاٹھیاں برسائی جاتیں۔ حضرت ذوالنیرہ کی آنکھوں میں لوہے کی سلاخیں مار کر ابو جہل نے اس کی آنکھیں پگھلا دیں، حضرت ذوالنیرہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ہیں السابقون السابقون، کہ جب اسلام قبول کرنا، اپنے آپ کو، اپنے جسم کو چھل نہیں کروانا تھا، جب اسلام قبول کرنا، اپنے گھر بار کو چھوڑنا، اور اپنے لیے ایک بہت بڑا جو ہے محاذ کھڑا کرنا ہے اپنے خلاف۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا مقام تھا، ہستی تھی، لیکن جب اسلام قبول کیا، آپ الرحیق المختوم پڑھیں، اتنا مارا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے رشتہ داروں نے، اتنا مارا، اتنا پیٹا کہ ان کو پہچانا نہیں جا رہا تھا، منہ پر اتنا مارا
کسی نے ڈنڈے مارے، کسی نے جوتے مارے، کسی نے تھپڑ مارے، کسی نے مکے مارے، اتنا مار مار کے کہ چہرہ پہچان میں نہیں آتا تھا کہ یہ کون ہے۔ لوگوں نے اٹھایا، دیکھا کہ یہ کون ہے، پھر پتہ چلا کہ یہ ابو بکر ہیں ابن قحافہ کے بیٹے ہیں۔ یہ لے گئے ان کے گھر لے گئے، کافی دیر تو ہوش نہیں آیا، ماں نے خدمت کی، اس کو جو ہے نا دبایا، جو بھی اس وقت تھا اس کے ساتھ کیا، اس کے منہ میں پانی ڈالا، لیکن جب ہوش آئی، اس کی ماں پہلے کہہ رہی تھی آج کے بعد یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا بھول جائے گا، اتنی مار کھائی ہے اس کے لیے، لیکن جب ہی ہوش آیا نا، کیا ایمان تھا ان کا، جیسے ہی ہوش آئی ماں نے دودھ کا پیالہ سامنے رکھا گیا، یہ پی لو، تمہارے جو ہے نا صحت بہت خراب ہو چکی ہے، یہ تو پی لو۔ وہ کہتے ہیں میں دودھ بعد میں پیوں گا، پہلے مجھے بتاؤ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، ان کا کیا حال ہے۔ ماں کہنے لگی کہ تو ان کی خاطر دیوانہ ہو چکا ہے، تو ان کی خاطر اپنی جان ہی ختم کر دے گا۔ یہ تھے سابقون الاولون کہ پہلے قدم پہ اسلام قبول کرنے والے، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مجلس اپنے جو ہے نا دفتر میں بیٹھے تھے، کوئی کام ہو رہا ہوگا دفتر میں، باہر سے نا ابو سفیان آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار تھے، آپ نے ان کی بھی تاریخ پڑھی، پیچھے ہم اس تفسیر پڑھتے آ رہے ہیں، سورہ آل عمران میں غزوہ احد میں ان کا ذکر آیا تھا، غزوہ بدر میں وہ نہیں تھے، لیکن غزوہ احد میں ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قافلہ لے کر آئے، اور یہ مسلمان کب ہوئے؟ اسی سورۃ توبہ کے شروع میں ہم نے پڑھا ہے کہ یہ 10 ہجری جب مکہ فتح ہوا، فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، یعنی 13 سال مکہ کے مسلمان نہیں ہوئے شروع میں، 10 سال پھر مدینہ میں رہے مسلمان نہیں ہوئے، لیکن جب اسلام کی طاقت قوت دیکھی تو اس وقت فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اتنا عرصہ بعد، یعنی اسلام کو جب قوت اور طاقت مل چکی تھی اس وقت ہی مسلمان ہوئے، لیکن مسلمان ہیں، صحابی رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں اور جنتی ہیں، چاہے بعد میں اسلام لائے، لیکن مقام اور درجے میں ان سے کم ہے جو پہلے اسلام قبول کیا۔ جو میں بات بتا رہا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے دفتر میں، ابو سفیان آئے ملنے کے لیے، باہر خادم سے کہا کہ عمر سے کہیں کہ مجھے ٹائم دیں، حضرت عمر اپنے کام میں مصروف تھے، بیٹھے رہے، ان سے کہا کہ بیٹھیں، تھوڑی دیر بعد آپ کو ٹائم دیتے ہیں، اپنے کام میں مصروف رہے۔ ابو سفیان ابھی باہر بیٹھے ہیں، اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، بلال آئے، خادم نے پیغام دیا عمر کو، عمر بلال آئے ہیں۔ حضرت عمر نے اپنا کام چھوڑ دیا، اٹھ کر جلدی تیز قدم بھاگے، دوڑ کر باہر آئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا اور اندر لے گئے۔ حضرت ابو سفیان دیکھ رہے تھے، ان کو یہ اچھا نہیں لگا، انہوں نے کہا میں پہلے آیا ہوں، عمر نے یہ کیا انصاف کیا ہے۔ حضرت بلال بعد میں آئے، ان کو پہلے مقام دے دیا، اور پھر وہ دلوں کے صاف تھے، دل میں نہیں رکھا کرتے تھے، ہم جیسا کوئی ہوتا نا تو ہم دل میں رکھ جاتے کہ دیکھو یہ میرے بارے میں اس کے دل میں ہوگا کچھ، اس لیے مجھے پہلے ٹائم نہیں دیا، میرے ساتھ ناانصافی کی کسی اور کو بتاتے۔ وہ دلوں کے صاف تھے صحابہ کرام، لیکن شیطان ان کے دل میں بات ڈالتا تھا، ان کے دل میں آئی، انسان تھے وہ بھی، حضرت عمر سے کہہ دی منہ پر کہ بھائی آپ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، پہلے میں آیا ہوں، حق میرا بنتا تھا، آپ مجھے پہلے ٹائم دیتے ہو، ان کے لیے آپ اٹھ کر باہر آ گئے۔ حضرت عمر نے اس وقت کہا ابو سفیان میں نے انصاف کیا ہے، میں نے انصاف کیا ہے، حضرت بلال کا مقام تو دیکھ کہ حضرت بلال نے تب اسلام قبول کیا تھا جب اسلام قبول کرنا اپنے آپ کو آگ کے انگاروں پہ لٹانا تھا، جب اسلام قبول کرنا ایک گالی تھی، جب اسلام قبول کرنے والوں کو مارا جا رہا تھا، پیٹا جا رہا تھا، حضرت بلال کو جس وقت آگ کے انگاروں پہ لٹایا جاتا اور اس کا مالک اسے لاٹھیوں سے پیٹا کرتا تھا، تب تو اس وقت اس کا ساتھ دینے والا تھا۔ ابو سفیان تو نے تو اس وقت اسلام قبول کیا تھا جب تمہاری پگڑیاں گر گئی تھیں، جب کفر سرنگوں ہو گیا تھا، جب اسلام کو اللہ نے ایک طاقت دے دی تھی، جب تمہاری قوتیں اور طاقتیں ختم ہو گئیں، تم نے اپنا پورا زور آزما لیا، اس وقت اسلام قبول کیا۔ حضرت بلال نے اسلام قبول کیا تو آگ کے انگاروں پہ ان کو لٹایا گیا۔ وہ سابقون الاولون ہیں، اسلام قبول کرنے میں پہلے آئے تو میں ان کا پہلے استقبال کیوں نہ کروں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک مقام ہے، مرتبہ ہے، سابقون السابقون، سبقت لے جانے والے تو سبقت لے جانے والے ہیں۔ یہ ہم سورہ واقعہ میں پڑھیں گے، وہاں بھی درجے ہیں
جنت کے 3 درجوں کا ذکر ہے وہاں پر اس صورت میں نا، وہاں ہے والسابقون السابقون، سبقت لے جانے والوں کا تو کیا ہی کہنا. تو والسابقون الاولون، پہلے سبقت لے جانے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، وہ مہاجرین میں سے بھی ہیں انصار میں سے بھی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو وہاں بھی کئی قسم کے لوگ تھے، کچھ پہلے قدم پر جنہوں نے اسلام قبول کر لیا اور کچھ نے بعد میں کیا. ٹھیک ہے نا، جو پہلے قدم پہ اسلام قبول کرنے والے، اسلام کی حقانیت کو سمجھ کر ذرا بھی تردد نہیں کیا، شک نہیں کیا، فوراً قبول کر لیا. اور وہ لوگ اتبعوہم، جنہوں نے ان کی پیروی کی، یعنی ان کا بھی درجہ ہے اور مقام ہے. سبقت لے جانے والے صحابہ کرام تو وہ تو جنتی سب، لیکن ان کے پیچھے چلنے والے جو ہیں اتبعوہم. اب ہم یہاں دیکھیں نا کہ ہم تو نہ مہاجرین میں سے، نہ ہم انصار میں سے، نہ اس وقت تھے ہم. ٹھیک ہے نا، مہاجرین بھی سبقت لے گئے، انصار بھی سبقت لے گئے اور سب صحابہ بھی جنتی. تو اللہ نے فرما دیا گھبرانے کی ضرورت نہیں، جو بعد میں آنے والے میرے ان صحابہ کے نقش قدم پہ چلیں گے، ان سابقون الاولون کی پیروی کریں گے، والذین اتبعوا احسان، نیکی کے ساتھ، اچھے ارادے کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے، تو ہم ان کے لیے بھی، وہ بھی انہی کے ساتھ ہوں گے درجات میں. ٹھیک ہے نا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم ویسے ایمان لاؤ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے ہیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو ہدایت پا جاؤ گے، رہنمائی پا جاؤ گے. بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اور انہیں تیار، یہاں وَاتَّبَعُوهُمْ یہاں سے جو ہے ایک تابعی بھی مراد ہیں، تابعی جنہوں نے صحابہ کرام کی اتباع کی، اور تبع تابعی، اور پھر بعد میں آنے والے جتنے بھی مومن مسلمان کلمہ پڑھنے والے جنہوں نے صحابہ کرام کے راستے کی پیروی کی، ان کے راستے پہ چلے. اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرما لیں. اللہ ہمیں صحابہ کرام کے راستے پر چلا دیں، جیسا ایمان ان کا تھا، جس طرح انہوں نے کوئی شک نہیں کیا، تردد نہیں کیا. آج ہم بھی دیکھیں نا کہ جب ہم بھی آگے سبقت لے جانے کا کیا مطلب ہے کہ نیکی کا کوئی بھی کام ہے اس میں پیچھے نہیں ہٹنا. اس طرح میں نے ابھی مثال دی نا کہ راستہ جو ہے وہ دیکھا ہوا نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، تو اس میں انتظار ہوتا ہے کہ پہلا قدم کون اٹھاتا ہے. وہی پہلا قدم تو مشکل ہوتا ہے نا، کہ پہلی دفعہ کون جاتا ہے. 2-4 بندوں کو جاتا ہوا دیکھ لیا آپ نے، پھر تو آسان ہو گیا نا راستہ. تو وہ پہلا قدم اٹھانے والے ہم بنتے ہیں کبھی یا نہیں؟ مثلا ایک بندے نے آ کے، اب مجلس لگی ہوئی تھی، 5-7 بندے دفتر میں بیٹھے ہیں یا اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، کسی فقیر کو دیکھا، اس نے کہا بھوکا ہوں، یا میرا گھر نہیں ہے، یا کاروبار ختم ہو گیا، اب مجھے کچھ دیں. اب جو پہلا اٹھے گا نا، پہلا دے گا، دوسرے اس کو دیکھ کر پیچھے چلیں گے، تو وہ پہلا تو سبقت لے گیا، وہ دوسرے تو اس کو دیکھ کے اب آ رہے ہیں نا، ان کا بھی اجر ہے، لیکن وہ پہلا گیا، وہ سبقت لے گیا. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث بیان کر رہے تھے، اس میں تھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین بغیر حساب کے جنت میں بھیجیں گے، بغیر حساب کے، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. آپ نے ان کی صفتیں بیان کی کہ وہ ایسے ہیں کہ وہ دم نہیں کرتے ہوں گے، دوائی نہیں لیتے ہوں گے، وہ اللہ پر جو ہے توکل کرنے والے ہوں گے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرنے والے ہوں گے، شرکیہ دم نہیں کریں گے، اور وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، فال نہیں نکالیں گے. تو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے کہ اللہ کے پیغمبر اللہ سے دعا کریں کہ میں بھی انہی میں سے ہوں. آپ نے فرمایا آپ انہی میں سے. پھر ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا نہیں، سبقہ کا بہا عکاشہ سبقت لے گیا. یہ سبقت لے جانے والے ہیں، جو پہلے قدم پہ اٹھ جانے والے. ہم بھی کوئی بھی نیکی کا کام ہو نا، دیکھیں کہ دوسروں کے کرنے سے پہلے ہم جائیں. جو پہلا کام کرے نا اس کے لیے بڑا اجر ہے، کیونکہ وہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے کوئی نیک اچھے کام کی ابتدا کی، من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عملہ، جس بندے نے کسی اچھے کام کی ابتدا کی، جو بندہ بھی رہتی دنیا تک وہ اچھا کام کرتا رہے گا، اس پہلے ابتدا کرنے والے کو اس کا اجر ملتا رہے گا. اب یہاں سے یہ بات بھی دیکھ لیں
کہ وہ اچھا کام شریعت میں موجود ہو، اس کا ثبوت ہو، اپنی طرف سے نہیں، کیونکہ نیکی تو وہی بنے گی نا جس کی دلیل قرآن و حدیث سے ہمیں ملتی ہے۔ لیکن ابتدا کرنے کا پھر کیا معنی ہے؟ ابتدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس معاشرے میں، اس جگہ پر، اس علاقے میں وہ کام نہیں ہو رہا، لوگ اس سنت کو بھول چکے ہیں، اس کام کو بھول چکے ہیں، یا بھولے نہیں ہیں تو اس طرف رجحان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثلا نماز پڑھنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے، اور ایک علاقے میں مسجد نہیں ہے، اب علاقے میں مسجد نہیں ہے، یا قرآن مجید پڑھنا فرض ہے، اس کو سیکھنا، اس کو آگے پہنچانا یہ فرض ہے مسلمانوں کا۔ اب ایک علاقے میں قرآن نہیں پڑھا جا رہا، یا لوگ پڑھنے والے نہیں ہیں، کوئی سہولت نہیں ہے، اب اس قرآن پڑھنے کی ابتدا کر رہا ہے، کوئی ادھر جامعہ کا انتظام کرتا ہے، کسی درس گاہ کلاس روم بنا دیتا ہے، استاد مہیا کرتا ہے، اب سارے آ کر وہاں قرآن سیکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس نے اچھے کام کی ابتدا کی، ٹھیک ہے نا۔ یعنی یہاں اس کام کی ابتدا ہو رہی ہے۔ ابتدا کا معنی یہ نہیں کہ پہلے کبھی قرآن نہیں پڑھا جا رہا تھا، یا پہلے جو ہے نا مسجد کہیں نہیں تھی، اس علاقے میں، اس جگہ پر اب مسجد نہیں تھی، اس نے مسجد بنا دی، ابتدا کر دی، جماعت اس نے شروع میں پہلے کرا دی، پہلے یا مسجد تھی، جماعت کوئی نہیں کراتا تھا، سارے آ کر الگ الگ نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ کام تو ہے ثابت سنت سے، بلکہ فرض ہے، لیکن وہ کر کوئی کہیں نہیں رہا، لوگ سستی کا شکار ہیں۔ اس بندے نے ابتدا کر دی، تو جب تک وہ کام ہوتا رہے گا تو ثواب ہوتا رہے گا۔ مثلا اسی میں ایک بندے نے جو ہے مسجد میں جماعت ہو رہی ہے، اب اس نے کہا کہ بھئی صبح کی نماز کے بعد 2-4 آیتوں کا آپ درس دے دیا کریں، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں، تو مجھے چند دن پہلے جو ہے میرے والد صاحب کہنے لگے کہ آپ فجر کی جماعت بھی کرائیں، اور آپ شروع کریں، شروع سے جو ہے قرآن کریم کا ترجمہ 2-4 آیتیں آپ صبح کی نماز کے بعد جو ہے وہ درس دے دیا کریں۔ اب جب تک وہ درس رہے گا، جب درس دیا جاتا رہے گا، چاہے میں دوں یا کوئی اور دے، تو جس نے کہا، اس نے ابتدا کی ہے، جس کی کوشش سے وہ شروع ہوا، ٹھیک ہے نا، تو اس کو اجر ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو سبقت لے جانے کا کیا مطلب ہے کہ کسی کام کی کوئی ابتدا کر نہیں رہا، اس کام کو کریں، شروع کریں، تو انشاءاللہ آپ کے لیے اجر ہے، اور اس کو دیکھ کر اس کے جتنے بھی لوگ آئیں گے اس پر عمل کریں گے، اس کا بھی اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے بڑے وسیع ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اب یہ سارے صحابہ کے بارے میں ہے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے، ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ کیسے درجات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کہ اب جو پیچھے واقعہ ہم پڑھ کے آ رہے ہیں، کتنا بڑا امتحان تھا، کہ جنہوں نے اس امتحان میں جو کامیاب ہوئے، جنہوں نے اپنا مال خرچ کیا، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے، اور بڑا لمبا سفر گرمیوں کے دنوں میں، اور بڑی سپر پاور طاقت کے ساتھ لڑنے کے لیے وہ تیار ہیں، اللہ فرماتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، اللہ نے ان کا امتحان لیا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کا امتحان لیا اور ان کے دلوں کو تقوی سے بھرا ہوا پایا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ، اللہ نے تیار کیے ہیں ان کے لیے جنات، باغات جن کے لیے نہریں جاری ہیں۔ اب یہاں دیکھیں نا، اللہ فرماتے ہیں میں نے جنت بنائی ہی انہی کے لیے ہے۔ اگر یہ ترجمہ کریں نا، اللہ فرماتے ہیں میں نے جنت، وَأَعَدَّ لَهُمْ جنات، میں نے تیار کر رکھے ہیں ان کے لیے باغات، میں نے جنت کو ان کے لیے سجا رکھا ہے، سنوار رکھا ہے، میں نے جنت بنائی ہی ابو بکر صدیق کے لیے ہے، عمر فاروق کے لیے، عثمان غنی کے لیے، علی حیدر کرار کے لیے، طلحہ زبیر کے لیے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اب یہاں دیکھیں نا صحابہ کرام کا کتنا مقام اور مرتبہ ہے۔ ایسے لوگ بھی، ایسے بد نصیب اور بدبخت موجود ہیں ہمارے اس ملک پاکستان میں، جو صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہیں، ان کے ایمان پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، اور کہتے ہیں معاذ اللہ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایمان سے خارج ہو گئے تھے۔ اس زمین پر، اس خطے پر کہاں سے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آئیں، جس زمین پر صحابہ کرام جو ہمارے ایمان کا معیار ہیں، ان کو گالیاں دی جا رہی ہوں، اور ان کو کوئی روکنے والا نہ ہو، کوئی ان کو کوئی لیے قدغن لگانے والا نہ ہو، کوئی قانون نہ ہو، جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اعد لہم جنات رضی اللہ عنہم، جنت بنائی میں نے ان کے لیے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔
ٹھیک ہے ان سے اگر غلطی ہوئی ہے، انسان ہونے کے ناطے انسان ہیں، وہ بشر ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں ان پر۔ آج اگر کوئی اٹھ کر کہتا ہے کہ فلاں صحابہ کرام سے معاذ اللہ یوں غلطی ہوئی تھی، فلاں سے یوں ہوئی تھی، ہمیں کس نے جو ہے نا جج بنایا ہے ہم ان کو پرکھیں کہ کون حق پر تھا کون حق پر نہیں تھا؟ غلطیاں ہوئیں ان سے، انسان تھے وہ، ان کے آپس میں لڑائیاں بھی ہوئیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ ہوئی آپس میں، لیکن دونوں بھائی ہیں آپس میں، ہمیں کس نے اختیار دیا ہم کہیں پرکھیں کہ کون حق پر تھا کون حق پر نہیں تھا؟ معاذ اللہ ایک بدبخت کو دیکھا یوٹیوب پر، اس کا کلپ آپ نے بھی شاید سنا اور موجود ہے، وہ کچھ عرصہ پہلے وہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہوتے نا ہم ہوتے اس وقت تو ہم تلوار نکال کر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتا ہے اگر ہم ہوتے اس وقت تو ہم تلواریں نکال کر تمہارے خلاف آ جاتے۔ ایسا بد نصیب، اس کی زبان جو ہے اس کو ڈر نہیں لگتا؟ ایسے انسان کی زبان نکال دینی چاہیے جو صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہے کہ ہم تلوار لے کے آ جائیں گے۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے ساتھ اتنی محبت اور اس کی محبت میں دوسرے کے ساتھ جو ہے نفرت، یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ ہاں ان کی آپس میں ہوئی لڑائیں، جب وہ بعد میں راضی ہو گئے، آپس میں انہوں نے صلح کر لی، ایک دوسرے کو معاف کر لیا، ہم کون ہوتے ہیں؟ اور جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں بتلا دیا کہ یہ میرے صحابہ سارے جنتی ہیں، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں برا مت کہنا۔ اور دیکھیں مقام، دیکھیں مرتبہ، دیکھیں وہ ابھی دنیا میں ہے، اللہ نے کہہ دیا میں ان سے راضی ہوں۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک عام مسلمان کے درمیان فرق کیا ہے، ذرا اندازہ تو لگائیں۔ ایک انسان نماز پڑھتا ہے اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، ہم اس لیے نماز پڑھتے ہیں نا اللہ راضی ہو جائے، ہم قرآن اس لیے پڑھ رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے، ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ اور پتہ نہیں اللہ راضی ہوا ہے یا نہیں، ہمیں تو نہیں پتہ نا۔ ہاں امید اچھی رکھنی چاہیے اللہ سے، اللہ ہمیں امید ہے، ضرور امید ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے ضرور راضی ہوگا، لیکن گارنٹی تو کسی کو نہیں دی نا اللہ نے۔ ہم اس لیے نماز پڑھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، روزہ رکھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، حج کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، جتنے بھی مسلمان ہیں اس لیے کرتے ہیں نا اللہ راضی، جہاد کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں روزوں میں اللہ راضی ہو جائے، صدقات و خیرات کرتے ہیں اس لیے اللہ راضی ہو جائے۔ پھر کیا ہوگا اگر ایک انسان کامیاب ہے تو اس لیے یہ ساری زندگی یہ کرتا رہا، مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب ہوا، قبر کے امتحان میں گیا، وہاں پہ بھی پاس ہو گیا، میدان حشر لگا، وہاں گیا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں اس کو مل گیا، پل صراط سے بھی گزر گیا، سارے امتحانوں میں کامیاب ہوتا گیا۔ مشکل ترین مرحلے ہیں وفات کے بعد، اللہ تمام مشکل مراحل میں اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما دیں، اور اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے ان تمام امتحانوں سے اللہ ہمیں کامیابی دے دیں، اور اللہ ہمیں بغیر حساب کے اپنی جنتوں کا مہمان بنا دیں۔ لیکن کیا ہوگا ایک انسان ان تمام مراحل سے، مشکل ترین مراحل سے ساری زندگی نیکیاں کرتے کرتے، اللہ کو راضی کرتے 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 اس نیت پر عمل کرتا رہا، فوت ہوا، قبر کے امتحان میں، حشر کے امتحان میں، سارے امتحانوں میں پاس ہو کر جنت میں پہنچے گا۔ وہاں جنت میں پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر جنتیوں سے کہیں گے، اے جنتیوں سنو میں تم پر راضی ہوں، آج کے بعد ناراض نہیں ہوں گا۔ یعنی ایک عام انسان کی نعمتوں کی جہاں انتہا ہوگی، اللہ ساری نعمتیں جنت میں دے کر جنتی سے پھر پوچھیں گے، صحیح البخاری کی بڑی طویل حدیث ہے، اللہ پوچھیں گے ہاں جنتیوں بتاؤ تمہیں کچھ اور چاہیے یا نہیں چاہیے؟ جنتی کہیں گے نہیں اللہ تو نے ہمارے گناہ معاف کر دیے، ہمیں جنت عطا کر دی، جو چاہتے ہیں مانگتے ہیں وہ سب کچھ مل جاتا ہے۔ اللہ فرمائیں گے ابھی ایک اور نعمت میری باقی ہے، میری ایک نعمت باقی ہے جو میں نے نہیں دی۔ جنتی پوچھیں گے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج کے بعد میں تم پر راضی ہوں، تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یعنی ساری نعمتیں کے بعد اللہ یہ سرٹیفکیٹ دیں گے جنتیوں کو کہ آج کے بعد میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا، میں تم پہ راضی ہوں۔ یعنی عام انسان کی نعمتوں کی، اس کی بلندیوں اور درجات کی جہاں انتہا ہوتی ہے، وہیں سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمتوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ جنتی کی انتہا ہوگی عام جنتی کی کہ اللہ کہیں گے میں تم پر راضی، اور صحابہ کرام کو دنیا میں ہی اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوان، میں تم سے راضی ہوں تم مجھ سے راضی ہو۔ کتنا مقام ہے، کتنا فرق ہے زمین و آسمان کا۔ اور پھر آج کا کوئی اٹھ کر ان صحابہ کرام کے بارے میں باتیں کرے، اپنے ایمان کی فکر کر، اپنا ایمان ختم ہو جائے گا اس کا،
جو صحابہ کرام کے ایمان پہ انگلی اٹھائے اس کا خود کا ایمان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کیوں کہا اللہ نے؟ کیوں کہا؟ اللہ فرماتے ہیں وہ مجھ پر راضی، میں ان پر راضی۔ وہ اللہ پر راضی تھے، وہ آگ کے انگاروں پہ لیٹ کر بھی اللہ سے راضی تھے، وہ بھوکے اور پیاسے رہ کر بھی اللہ سے راضی تھے، وہ میلوں کے سفر اپنے بچے قربان کر کے، اپنا گھر بار سب کو چھوڑ کر ہجرتیں ان کو کرنی پڑیں، اللہ سے راضی تھے۔ ان کو میدان بدر میں نہتے کھجور کی چھڑیاں اٹھا کر، لکڑی کے تختے اٹھا کر، کسی کے پاس تلوار تھی تو ڈھال نہیں تھی، کسی کے پاس تیر تھا تو کمان نہیں تھا، 313 نے 1000 کے سامنے کھڑے ہو کر بھوکے اور پیاسے مقابلہ کر کے اللہ سے راضی ہو گئے۔ وہ غزوہ خندق میں پیٹ پر پتھر باندھ کر اللہ رب العالمین سے اور اللہ کے رسول سے راضی ہو گئے۔ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، بھوکے پیاسے تھے، ان کے بچے ان کی آنکھوں کے سامنے قربان کر دیے گئے۔ کئی دن راتوں کو نیند نہیں آتی تھی بھوک کی وجہ سے، کئی دن روتے روتے گزر جاتے، کئی دن ان کے زخم تازہ رہتے۔ وہ سب کچھ قربان کر کے اللہ پر راضی تھے، تب جا کے اللہ رب العالمین نے فرمایا میں بھی تم سے راضی ہوں۔ اور آج ہم اچھا کھا کے، سب کچھ استعمال کر کے، اللہ کی ساری نعمتیں استعمال کر کے، جب شکریہ کی باری ہے کہیں جو ہے حال ہی ٹھیک نہیں ہے۔ کئی لوگوں سے پوچھے تو کہتے ہیں کوئی حال نہیں ہے، پوچھو کیا حال ہے، کہتے ہیں کوئی حال نہیں ہے۔ تو یہ فرق تھا ان میں اور ہم میں۔ ان کی زندگیوں کو دیکھیں تو کیا سہولتیں تھیں ان کے پاس، پھٹے پرانے کپڑے، نیچے رہنے کے لیے جو ہے وہ قالینیں اور چٹائیاں ایسی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حالت یہ، حضرت عمر آئے ایک دن، دیکھا کہ آپ ننگے جو ہے نا بدن چٹائی پر لیٹے ہیں اور آپ کے جسم پر، آپ کی کمر مبارک پر چٹائی کے نشان بنے ہوئے تھے، اور ایک تقیہ جس میں جو ہے وہ کھجور کے تنے کے اندر جو ہوتا ہے نا گودا، وہ ڈالا ہوا اس کے اندر، اور چھت کے اوپر جو ہے وہ کھجوروں کے شتیر بنائے ہوئے ہیں اور اوپر جو ہے کھجوروں کے پتے ڈالے ہوئے ہیں۔ یہ چھت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی۔ تو سارے صحابہ کی حالت یہی تھی، گرمیاں ہیں چاہے سردیاں ہیں، انہی میں رہنا ہے۔ اور ہم اپنے مکانوں کو دیکھیں، اپنے کھانوں کو دیکھیں، اور اپنے نخروں کو دیکھیں، اپنے عیش و آرام کو دیکھیں، اور پھر ہم اپنا شکریہ دیکھیں۔ ذرا ان کے ساتھ ہم اپنا موازنہ تو کریں نا، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ پر راضی رہیں۔ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے، بہت کچھ دیا اللہ نے ہمیں۔ ہم اپنی آسائشوں اور آرام کو دیکھیں نا، پہلے دور کے بادشاہوں کے پاس بھی اتنی نہیں ہوا کرتی تھی جتنی آج کے دور میں ایک ادنا سے انسان کے پاس جو سہولتیں موجود ہیں۔ ہمارے پاس جو گاڑی ہے، جو گھر ہے، جو ہمارے پاس ایئر کنڈیشن ہے، یہ جو پنکھا لگا ہوا ہے ہمارے گھر میں، یہ پنکھا پہلے دور کے جو ہے وہ بادشاہوں کے پاس بھی نہیں تھا۔ ہمارے پاس جو ایک فون ہے، یہ جو اٹھا کے آپ جس میں پڑھ رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں اس پر۔ پہلے دور کے بادشاہ جو آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اگر قارون کو پتہ چل جائے کہ ہماری جیب میں جو ATM کارڈ ہے، اس کی ایک جو ہے مضبوط جماعت اس کی خزانے کی چابیاں اٹھانے والے تھی، اس سے 1000 گنا یہ ہمارا کارڈ بہتر ہے، تو اس خوشی سے مر نہیں جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر جو ہے وہ فرعون کو پتہ چل جائے کہ اس کے اوپر جو کھڑے تھے وہ اس کے جو ہے نا پرندوں کے پر اٹھا کر، اس کے ملازم اس کو جو ہے وہ ہوا دیا کرتے تھے ان پروں کے ساتھ، اس کو پتہ چل جائے ہماری چھت پہ لگا ہوا پنکھا اس کے اس پروں سے 1000 گنا بہتر ہے، تو خوشی سے نہیں پاگل ہو جائے گا؟ ذرا ان کو اپنے آپ کو دیکھا تو کریں نا، وہ لوگ جو پہلے، پھر دیکھیں نا انہوں نے کیا کیا۔ آج کے دور میں اگر ان کو رکھ کر دیکھیں انہوں نے کیا لے گئے نافرمانی کر کے۔ اور صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے جانے قربان، مر تو وہ بھی گئے، کافر بھی، منافق بھی جو یہاں تھے اس دور میں جس کا ذکر یہاں ہم پڑھ رہے ہیں، وہ بھی ختم ہو گئے۔ صحابہ کرام بھی اس دنیا سے چلے گئے، ٹھیک ہے نا؟ منافق بھی نہ رہے، ان کو بھی موت آ گئی، انہوں نے بھی اپنی زندگی گزار لی، صحابہ کرام نے بھی گزار لی روکھی سوکھی کھا کے، لیکن وہ امتحان میں ان کی نیت، ان کی آرزو یہ تھی کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اور ان کی نیت یہ تھی کہ دنیا میں ہم اپنے جسم کو سکون پہنچا لیں، اپنی دنیا اکٹھی کر لیں، لوگوں کے ساتھ مفادات جو ہے اپنے بنا لیں، اور اپنے اس دنیا میں رہنے کے لیے سہولتیں اکٹھی کر لیں، اور ہمارے جسم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ کیا کوئی تکلیف نہیں پہنچی تھی ان کو؟
تکلیفیں تو پھر بھی آتی ہیں. جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. یہی اصل کامیابی ہے. کامیابی تو ہے یہی، اللہ ہمیں یہ کامیابی عطا کر دیں. وممن حولکم من الاعراب، اللہ فرماتے ہیں تمہارے ارد گرد دیہاتوں میں کچھ ایسے بھی ہیں منافقون، جو منافق ہیں. دیہات میں بھی کچھ منافق ہیں، اور مدینہ میں رہنے والے بھی مردو، اڑ چکے ہیں. یعنی نفاق کے بھی درجے ہیں. جس طرح سابقون الاولون میں مسلمانوں کے، مومنوں کے درجے آئے کہ جو پہلے قدم پر اسلام قبول کرنے والے ہیں، کچھ بعد میں قبول کرنے والے. اسی طرح کچھ غزوہ تبوک میں پہلے قدم پر تیار ہو جانے والے ہیں، کچھ تھوڑا تردد کا شکار ہوئے لیکن تھوڑی دیر بعد پھر وہ تیار ہو گئے. ٹھیک ہے نا. کچھ ایسے بھی تھے جن سے غلطی ہو گئی، نہیں گئے، وہ آگے آ رہا ہے وہ کہ. اور اسی طرح منافقت میں بھی کچھ یہ تھے کہ پہلے ان کے دل میں کچھ تھا نفاق، لیکن انہوں نے بعد میں توبہ کر لی، جس طرح پیچھے سورہ نساء میں بھی آیا تھا. اور کچھ جو تھے انہوں نے کچھ زیادہ عرصے تک وہ رہے. ٹھیک ہے نا. آیتیں آنے کے بعد، وعیدیں اترنے کے بعد انہوں نے توبہ کر لی. کچھ ایسے تھے جو ہے غزوہ تبوک کے بعد بھی اب تک اڑے ہوئے ہیں اور زیادہ نفاق میں. نفاق کی پہلی علامت یہ ہے کہ اللہ کی آیتوں میں شک شبہ کرنا، پھر یہ ہے کہ جھوٹ بولنا، جھوٹے بہانے کرنا، اور جہاد سے پیچھے رہنا، اللہ کے حکم آنے کے بعد جو ہے جھوٹے بہانے پیش کر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا. اور آخری سٹیج اور درجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف دل میں نفرت رکھنا اور لوگوں کو اسلام سے روکنا اور منع کرنا. یہ اور اڑ چکے ہیں اور اپنے نفاق میں اعلیٰ درجے پر پہنچ چکے ہیں. لا تعلمون، آپ انہیں نہیں جانتے، اللہ تو جانتا ہے. اور ان کو دگنا عذاب ملے گا، ایک اڑنے کا اور دوسرا دوسروں کو روکنے کا اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے محاذ آرائی کرنے کا. اور پھر وہ سب لوٹائے جائیں گے الی عذاب علیم، دردناک عذاب کے درمیان جہنم میں ان کو دھکیل دیا جائے گا. وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا، اور کچھ وہ بھی ہیں اعترفوا جنہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا ہے. یہاں سے نا وہ صحابہ کرام مراد ہیں جو غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے، مومن تھے، منافق نہیں تھے. اس آیت سے اور پچھلی آیتوں سے آگے بھی آ رہا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو غزوہ تبوک میں نہیں گئے، 3 قسم کے لوگ تھے. ایک تو منافق تھے، دوسرے مسلمان تھے، مومن تھے، لیکن غلطی کی وجہ سے نہیں جا سکے. ان کے بھی پھر دو یعنی کہ حصے بن گئے. ایک وہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی، یہاں سے وہ لوگ مراد ہیں. وہ 7 صحابہ کرام تھے، حضرت ابو لبابہ اور ان کے ساتھ دیگر 6 صحابہ کرام تھے. 7 بندے تھے. انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے آ رہے تھے، آپ کو پتہ چل گیا، ان کو پتہ چل گیا، انہوں نے کہا ہم سے غلطی ہوئی ہے، لہٰذا ہم اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ رہے ہیں، تب تک ہم اپنے آپ کو آزاد نہیں کریں اور کھائیں پئیں گے بھی نہیں. کھانا پینا بھی چھوڑ دیا، بھوک ہڑتال کر لی کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم یہ بھوک ہڑتال کر رہے ہیں. جب تک اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول نہیں کرتا تب تک ہم یا تو بھوکے پیاسے مر جائیں گے یہاں پر، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آ کر ہمیں اپنے ہاتھوں سے کھول دیں اور ہمارے لیے جو ہے معافی کا اعلان کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے مدینہ میں، آپ کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب تک مجھے حکم نہیں دیتے، اللہ ان کی توبوں قبول نہیں کرتے تو میں نے تو نہیں کھولنا. وہ صرف یہ نہیں کہ وہ بیٹھے رہے ہوں گے، انہوں نے وہ مسجد میں تھے، توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، گڑ گڑائے. تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی کہ کچھ ایسے بھی ہیں خلطوا عملا صالحا، ان کے اچھے عمل وآخر سیئ، کچھ برے عمل بھی ہیں. اچھے عمل ان کے کیا ہیں کہ پہلے انہوں نے غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، باقی پہلے غزوات میں یہ شریک ہوتے رہے، اچھے عمل کرتے رہے، صدقات و خیرات کرتے رہے. لیکن برا عمل کیا ہے کہ اس جہاد میں جب جہاد فرض ہو چکا تھا، فرض عین تھا، یہ اس جہاد میں شریک نہیں ہوئے، ان سے یہ غلطی ہوئی. دونوں عمل ایک جیسے ہیں. عسى الله ان يتوب عليهم، قریب ہے کہ امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے. جب یہ آیت نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھول دیا. اب یہاں دیکھیں نا، پیچھے ہم سورہ نساء میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ ایمان والے وہ ہیں جن سے غلطی ہوتی ہے ثم يتوب الله من قریب، پھر وہ قریب ہی توبہ کر لیتے ہیں، فوراً توبہ کرتے ہیں، رکتے نہیں ہیں. انہوں نے فوراً توبہ کی، اپنے آپ کو مسجد نبوی سے کے ستون کے ساتھ باندھ دیا، بھوک ہڑتال کی کہ جب تک ہمارا رب ہمیں معاف نہیں کرتا ہم اسی حالت میں رہیں گے. اب یہ دیکھیں آج کے دور میں ہم بھی بھوک ہڑتال کرتے ہیں، لوگ کرتے ہیں،
لیکن کسی نے کبھی اپنی غلطی کے لیے بھوک ہڑتال نہیں کی کہ میری غلطی کی معافی مل جائے مجھے. غلطی تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, اپنا حق لینے کے لیے بھوک ہڑتال کرتے ہیں کہ تنخواہ بڑھائی جائے, فلاں مطالبات پورے کیے جائیں, ٹھیک ہے نا, ورنہ ہم بیٹھیں. لیکن وہ صحابہ کرام اپنی غلطی کو مانا, کوئی بہانے نہیں کیے. لیکن دیکھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے, منافق بھی آ رہے تھے فوراً, کوئی کہتا مجھے فلاں مجبوری تھی اس لیے نہیں گیا, پھر قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں آئندہ تو ہم ضرور جائیں گے. آپ کہتے چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جاؤ, وہ سارے جاتے خوش ہوتے ہوئے. لیکن یہ صحابہ کرام دل میں سچے تھے نا, ایمان تھا, غلطی ہوئی ہے, واقعتاً ہوئی ہے, اس غلطی کا ازالہ کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہمیں ہمارے لیے معافی کا اعلان کرنے, ورنہ ہم اپنے آپ کو خود سزا دی انہوں نے. تو ان کی بھی جو ہے توبہ قبول ہو گئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ستونوں سے کھول دیا. صلی اللہ یتوب. آپ یہ دیکھیں نا, ہم بھی ایسے ہیں نا, اس آیت میں اپنے آپ کو بھی دیکھیں. ان کے کیا تھا, خلط و عمل صالح, ان کے عمل خلط ملط ہو گئے, اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں. خلط و عمل صالحا, کبھی گناہ بھی ہو جاتے ہیں, کبھی نیکیاں بھی ہو جاتی ہیں. ہم بھی تو ایسے ہیں نا, گناہ بھی ہوتے ہیں, نیکی بھی کرتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حج کرنے کی توفیق دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام دین کے جو کام ہیں اپنی رضا والے وہ کام کرنے کی توفیق دیں. لیکن ایمان کمزور ہے, کمزور ایمان کی وجہ سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اللہ سے یہی امید رکھنی چاہیے, صلی اللہ یتوب علیہم, اللہ ہمیں بھی معاف کر دے گا. لیکن جو صفت یہاں تھی صحابہ کرام کی, جو واقعے میں غلطی ہوئی تھی نا, ان سے نہیں جا سکے غزوہ میں, لیکن کیا کیا انہوں نے, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئیے اڑے رہے, رکے رہے, بہانہ کیا, یہ کہنے لگے اصل میں ہمارا قصور نہیں تھا, اصل میں یوں تھا, میرا تو کوئی قصور نہیں. مان گئے, نادم ہوئے, شرمندہ ہوئے, سزا دی اپنے آپ کو, اور مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا, فوراً توبہ کی. ہم بھی اگر ایسے بن جائیں کہ فوراً توبہ کریں, غلطی ہو جاتی ہے, ہم سب گناہ گار ہیں, آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے, لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے. غلطی جب ہو جائے فوراً اللہ کے در پہ آئیں, نادم ہوں, شرمندہ ہوں, شرمندگی کے آنسو بہائیں, اللہ سے کہیں اللہ میں گناہ گار ہوں لیکن تیرا ہی بندہ ہوں, تو معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا, تو پھر امید رکھیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ضرور معاف کر دیں گے, ٹھیک ہے نا. بے شک اللہ غفور رحیم ہے, اللہ معاف کرنے والے ہیں. کن کے لیے معاف کرنے والے ہیں؟ ایسے نہیں گناہ کرتے جائیں جس طرح آج اکثر مسلمانوں کی حالت ہے. گناہ کر رہے ہوتے ہیں, پھر ان کو کہو یار یہ کیوں کر رہے ہو, سودی معاملات, جھوٹ, فلمیں, ڈرامے, گانے, شراب, یہ جوا, یہ کیا کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں اللہ غفور رحیم ہے, اللہ معاف کر دیں گے. ایسے نہیں, وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا, اللہ فرماتے ہیں میں غفار ہوں اس کے لیے جو توبہ کرتا ہے. یہاں بھی وہی ہے, اللہ غفور رحیم ہے. کن کے لیے؟ جنہوں نے اپنے آپ کو باندھ دیا مسجد کے ستونوں سے, جن کی نیکیاں بھی ہیں, کچھ گناہ بھی ہیں, خطائیں بھی ہیں, لیکن انہوں نے اپنی خطاؤں پر اڑے نہیں, وہ معافی کے لیے آ گئے ہیں, انہوں نے معافی مانگ لی ہے, تو اللہ ان کو معاف کر دے گا. اللہ غفور رحیم ہے, معافی مانگنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین غفور رحیم ہے. خذ من اموالہم صدقۃ, ان کے مال سے صدقہ لیجیے تاکہ ان کو پاک کریں آپ, ٹھیک ہے نا. کیونکہ پیچھے منافقوں کا ذکر ہے نا, وہاں پر یہ بھی ہوا تھا کہ ان سے آج کے بعد کسی قسم کا کوئی مال صدقہ بھی نہیں لینا. منافقین سے صدقہ نہ لینے کا کہا گیا کہ ان سے کچھ نہیں لینا, اور یہاں پر کہا گیا کہ مومنوں سے لیں, اور خصوصاً یہ جو مومن تھے جنہوں نے جن کی توبہ قبول ہوئی, مسجد کے ستونوں کے ساتھ باندھ لیا اپنے آپ کو. روایات میں آتا ہے کہ یہ پھر صدقہ لے کے آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اللہ کے پیغمبر یہ قبول کیجیے, اس خوشی میں کہ اللہ رب العالمین نے ہماری توبہ قبول کر لی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے صدقے کو قبول کیجیے, آپ لے لیجیے ان کا صدقہ. تو طاہرہم, آپ پاک کریں انہیں, وتزکیہم, اور ان کا تزکیہ کریں, آپ انہیں پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں. صدقے کے نا 2 فائدے بلکہ 3, ٹھیک ہے نا, اور 4 فائدے یہاں پر بیان ہوئے صدقے کے. ایک تو طاہرہم وتزکیہم وصلی علیہم, اور دعا فرمائیں ان کے لیے, ان صلاتک سکن لہم, بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے. صدقہ کرنے سے تو طاہرہم, آپ پاک کریں اور تزکیہ کریں. تزکیہ تو ہوتا ہے دل کا, کہ صدقہ کرنے سے دل میں جو مال کی محبت ہے نا وہ ختم ہوتی ہے. صدقہ کرنے والا انسان یہ اپنا ثبوت دے رہا ہوتا ہے کہ اسے اس مال سے زیادہ محبت نہیں ہے,
اللہ سے زیادہ محبت ہے, اللہ کے دین سے زیادہ محبت ہے. جہاں یہ خرچ کر رہا ہے اللہ کے دین کے لیے, اس کو اس سے زیادہ محبت ہے, مال سے زیادہ محبت نہیں ہے. اور مال کی محبت نکلتی ہے, ختم ہوتی ہے, اللہ رب العالمین کی محبت دل میں آتی ہے, اس سے دل کا تزکیہ ہوتا ہے. تو طاہرون, یہ دو لفظ کیوں آئے؟ پاک کریں ان کو, ظاہری پاکیزگی. یہاں تو طاہر سے مراد ظاہری پاکیزگی ہے. ظاہر پاکیزگی کس طرح ہوتی ہے, صفائی ستھرائی کس طرح ہوتی ہے صدقہ کرنے سے؟ ذرا سوچیں. تزکیت ہوا دل کا, کہ دل صاف ہوتا ہے, دل سے مال کی محبت ختم ہوتی ہے. لیکن ظاہری صفائی صدقہ کرنے سے کیسے ہوتی ہے؟ صدقہ کرنے سے نا, بظاہر جو ظاہری صفائی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے گھر میں اضافی سامان پڑا ہوا ہے, اضافی سامان, اگر وہ نہیں دیں گے, آپ اس کو نکالیں گے نہیں, تو وہ بڑھتا جائے گا گھر آپ کا. تو ایک دن اتنا ہو جائے گا کہ آپ پھر گھر سے باہر نکلیں اور سامان سارا گھر میں رکھیں. تو وہ دیتے جائیں, ٹھیک ہے نا, وہ دیں, اللہ کے راستے میں دیں. سردیاں آئی ہیں نا, تو جو آپ نے گھر میں دیکھیں سردیوں کے جو کپڑے اب آپ استعمال نہیں کر رہے, آپ نے اور لے لیے, وہ استعمال نہیں کر رہے, وہ ان کو دیں جن کو استعمال کی ضرورت ہے, ان فقراء کو دیں, مساکین کو دیں. آپ کے گھر میں اپنے سامان کو دیکھیں, ذرا 2-4 مہینے کے بعد دیکھ لیا کریں کہ کون سی چیز کتنے دنوں سے میں نے استعمال نہیں کی تو کیوں پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, ہاں آپ کے استعمال میں ہے, رکھیں, آپ ضرورت ہے اس کی رکھیں, لیکن بے ضرورت چیزوں کو رکھنا ایسے تو فضول ہے نا. کئی لوگ, اللہ کے اتنی کئی مخلوق ایسی پڑی جن کو اس چیز کی ضرورت ہے, میرے پاس ایسے پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, تو آپ دیکھا کریں, ایسے لوگوں کو ڈھونڈا کریں کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. کتنی ٹھٹھرتی ہوئی سردی ہے, ذرا اندازہ تو لگائیں نا. ٹھٹھرتی ہوئی سردی میں میرے پاس 6 کوٹ ہیں پہننے کے لیے, چادریں بھی ہیں, کمبل بھی ہیں, اور گھر بھی موجود ہے, چھت بھی موجود ہے, اور گرم ہیٹر بھی لگے ہوئے ہیں, سارا کچھ ہے. لیکن کوئی اللہ کا بندہ, کوئی معصوم, کوئی مسکین ایسا بھی ہے, کوئی یتیم ایسا بھی ہے جس کے پاس پہننے کے لیے کوئی جیکٹ نہیں ہے, کوئی چادر نہیں ہے, اور سونے کے لیے کوئی کمبل نہیں ہے. وہ ٹھٹھرتے ہوئے رات میں گھر کی چھت بھی نہیں ہے, سڑک پہ پڑا ہوا ہے. اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ تیرے پاس تو اتنے تھے, فضول میں پڑے رہے, اور تیرے ہمسائے میں, تیرے ساتھ میں میرا ایک بندہ, اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, تو کیا جواب ہوگا ہمارا؟ ٹھیک ہے نا. جس کا علم نہیں ہے ہمیں, وہ تو علم نہیں ہے. جس کا علم ہو جائے, اس کے بارے میں معلوم ہو, اس کو تو دیں نا. اور میرے ایک حدیث میرے ذہن میں آئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قیامت کے دن, اے یا ابن آدم, اے آدم کے بیٹے, میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا, تو نے مجھے کھانا نہیں دیا تھا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آدم کے بیٹے سے, انسان سے کہیں گے, میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا, تو نے مجھے کھانا نہیں دیا تھا. وہ بندہ کہے گا, اللہ میں آپ کو کیسے کھانا کھلاتا, آپ تو رب العالمین ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, تجھے پتہ نہیں تیرے ہمسائے میں فلاں بندہ بھوکا تھا, فلاں بندہ بھوکا تھا, اس کو تو نے کھانا نہیں کھلایا تھا. اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, اے آدم کے بیٹے, میں نے تجھ سے کپڑے مانگے تھے, تو نے مجھے کپڑے نہیں پہنائے تھے. بندہ کہے گا, اللہ آپ تو رب العالمین ہیں, آپ نے مجھ سے کہاں کپڑے مانگے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, تیرا فلاں پڑوس میں فلاں بندہ, اس کو کپڑوں کی ضرورت تھی, تو اگر اس کو کپڑے پہناتا, تو اگر اس کو کھانا کھلاتا, میری مدد وہاں پاتا. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے, میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا, تو نے مجھے پانی نہیں دیا تھا. بندہ کہے گا, اللہ آپ تو رب العالمین ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, فلاں میرا بندہ پیاسا تھا, تو نے اسے پانی نہیں پلایا تھا, اگر تو اسے پانی پلاتا, میری مدد وہاں پاتا. اگر اللہ کی مدد لینا چاہتے ہیں, اپنی زندگی کو آسان کرنا چاہتے ہیں, اللہ کے بندوں کی مدد کرنا شروع کر دیں. اللہ کے بندوں کی مدد کریں, اللہ آپ کی مدد کرے گا. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. ٹھیک ہے نا. اور اپنے لیے آسانیاں چاہتے ہیں, تو جن کی آسانیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں, ان کی آسانیاں تو آپ کر دیں نا. آپ کے ملازم, آپ کے رشتہ دار, ان کی آسانی, آپ کے ملازم کی آسانی آپ کے ہاتھ میں ہے, اور آپ کے لیے کچھ بھی نہیں جانے والا, اس کے لیے پتہ نہیں کتنی آسانیاں ہو جائیں گی. ٹھیک ہے نا. ان کے لیے اگر آپ آسانی نہیں کرتے, ان کا رزق تنگ کرتے ہیں, اگر آپ ان پہ سختی کرتے ہیں, آپ کا رزق بھی تنگ ہوگا اور آپ پر بھی سختی ہوگی.
اگر آپ اپنے ملازموں پر، اپنے ماتحتوں پر سختی کرتے ہیں تو، ٹھیک ہے نا. تو تطہرہم بظاہر بھی صفائی ہوتی ہے اس سے. اگر چیزیں آپ دے دیں گے لوگوں کو تو ظاہراً بھی جو گھر میں اضافی سامان بھرتا جا رہا ہے وہ جب نکل جائے گا تو صفائی ہو جائے گی نا. اور تزکیہم، دل بھی صاف ہوگا. وصلی علیہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ پھر ان کے لیے دعا بھی کریں. یہ بھی ہم پیچھے پڑھا ہے. ایک معنی اس کا یہ ہے کہ منافقین کا جنازہ پڑھانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا تھا، تو یہاں پر یہ حکم دیا کہ ان کا جنازہ بھی پڑھائیں، جنازے کے لیے بھی دعا کریں، اور جب یہ صدقہ لے کے آئیں تب بھی ان کے لیے دعا کریں. آج بھی یہی ہے کہ اگر کوئی صدقہ لے کے آئے جس کو صدقہ دے تو اسے چاہیے وہ اس کے لیے دعا کرے. ان صلاتک سکن لہم، دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے. صدقہ کرنے سے نا دل کو سکون ملتا ہے، اطمینان آتا ہے. اور خصوصاً گناہ کرنے کے بعد گناہ کا جو وبال ہوتا ہے یا گناہ کی وجہ سے دل پر جو ایک غبار سا، ایک بوجھ سا آ جاتا ہے، وہ صدقہ کرنے سے سکون میں بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ نسخہ یاد رکھیں کہ جب دل غمگین ہو، پریشان ہو، دل پر غبار آ جائے کہ، اور پھر ہوتا ہے ایسے پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو گیا ہمیں، کسی کام کے کرنے کا دل نہیں کرتا، نہ کھانے کا دل کرتا ہے، نہ کسی سے بات کرنے کا دل کرتا ہے، اور نہ ہی کسی کام کرنے کا دل کرتا ہے. بس بندہ ایسے مرجھایا سا، اور پھر شیطان اس وقت بہت سارے برے خیالات دل میں ڈالتا ہے. تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ دل کے سکون کے لیے ایک تو معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی استغفار کریں، اور دوسرا صدقہ کریں. ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کو سکون دے گی. صدقہ کرنے سے جب دعائیں ملیں گی، وہ صدقہ جن کو دیا ہے وہ بھی تو دعائیں دیں گے نا، تو سکون ملے گا، دلوں کو اطمینان ملے گا. ٹھیک ہے نا. امن چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، چین چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگیں اللہ رب العالمین سے، استغفار کثرت کے ساتھ پڑھیں، اور صدقات و خیرات کریں. واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبہ، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. انہوں نے توبہ کی. اب یہ منافقوں کی طرف اشارہ کر کے بات کی جا رہی ہے کہ جس طرح ان کی اللہ نے توبہ قبول کی، ان کو پتہ نہیں کہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے، توبہ کیوں نہیں کرتے. ان عبادی، اپنے بندوں سے، ویأخذ الصدقات، اور اللہ لیتا ہے صدقات. یہاں صدقہ لینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ اسے پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں. اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک کھجور کا دانہ قیامت کے دن اللہ اسے ایسے پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، وہ ایک دانہ قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر ہوگا، اور نیکیوں والے پرڑے میں رکھا جائے گا. اللہ ہمیں صدقات کرنے کی توفیق دیں. وان اللہ التواب الرحیم، اللہ توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. اور ان سے کہو کہ عمل کرو، ان قریب اللہ بھی دیکھے گا. اللہ کے بھی سامنے ہیں تمہارے عمل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے بھی سامنے آئیں گے. تمہیں مزید ابھی ان کو کہا جا رہا ہے اور پرکھا جائے گا تمہیں، اور موقع تمہیں دیے جائیں گے، اور موقعوں میں ہو سکتا ہے تم توبہ کر لو. ٹھیک ہے نا. پھر تم پیش کیے جاؤ گے اس رب کی طرف جو عالم الغیب ہے. مومنوں کے سامنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو سکتا ہے تمہارے بعض عمل چھپے ہوئے ہوں، لیکن قیامت کے دن ایسی ذات کے سامنے تمہیں جانا ہے کہ جس کے سامنے سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب اور حاضر سب کو جاننے والا ہے، اس کے پاس تم نے جانا ہے. وہ پھر تمہیں خبر دے گا جو تم عمل کرتے رہے. اور کچھ دوسرے بھی ہیں، آخرون مرجعون لامر اللہ اما یعذبہم، جن کا معاملہ مؤخر کیا گیا. جس طرح میں نے بتایا نا، 7 صحابہ کرام انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں کے ساتھ باندھ دیا، اور ان میں دوسرا وہ تھے، اس طرح ایک پیچھے رہنے والے منافق تھے، دوسرے مسلمان جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو سزا دی اور ستونوں کے ساتھ باندھ دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی. اور تیسرے وہ 3 مسلمان تھے جنہوں نے نہ اپنے آپ کو ستونوں کے ساتھ باندھا، اور نہ ہی منافقین کی طرح جھوٹے بہانے انہوں نے کیے، بلکہ ابھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے، کچھ دن کے بعد آئے. اور ان کا ذکر جو ہے اگلے رکوع میں آئے گا، تفصیلاً اگلے رکوع میں ان کا واقعہ بیان کریں گے کہ انہوں نے بھی تھوڑا مؤخر کیا، اللہ نے بھی ان کا معاملہ مؤخر کر دیا، اور تقریباً 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی. تفصیلی واقعہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جن کا معاملہ مؤخر کیا گیا اللہ کے حکم کے لیے کہ جب اللہ کا حکم آئے گا ان کو معافی دی جائے گی. اما یعذبہم، یا اللہ ان کو عذاب دے، یا اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے. واللہ علیم حکیم، اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اب یہاں ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے. منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی
جس کو اللہ نے مسجد ضرار کہا، یہ تکلیف دینے کے لیے۔ اصل منافقین کا مقصد یہ تھا کہ ہم جو ہے یہاں پر بیٹھیں گے، نماز یہیں پڑھیں گے، کیونکہ منافقوں پر نماز بھاری تھی، وہاں مسجد میں آنا پڑتا تھا ان کو، مسجد نبوی میں سب کے سامنے۔ انہوں نے وہ چھپنے کے لیے بنائی کہ یہاں رہیں گے، چاہے پڑھیں گے نماز نہیں پڑھیں گے کسی کو پتہ نہیں چلے گا نا، اور یہاں بیٹھ کر پلاننگ کریں گے، مسلمانوں کے خلاف جو ہے مورچہ بندی کریں گے، اور ان کے خلاف جتنے بھی منصوبے ہیں وہ یہاں ہم کریں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بظاہر کتنا اچھا ارادہ کیا کہ بعض دفعہ جو ہے نا وہ بارش ہوتی ہے جو تو راستہ ٹھیک نہیں ہوتا، بعض ہمیں کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی آ نہیں سکتا، تو ہم یہاں جو ہے اپنے گھر کے قریب جو ہے مسجد بنانا چاہتے ہیں۔ یہ مسجد قباء کے قریب تھی، تو یہاں ہم نماز پڑھ لیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب تبوک سے واپس آؤں گا نا تو آپ کی مسجد میں آ کے نماز پڑھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے واپسی پر یہ آیتیں نازل کی کہ انہوں نے مسجد بنائی کفر پھیلانے کے لیے، مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے اور تفرقہ ڈالنے کے لیے مسلمانوں کے درمیان۔ وہاں بیٹھیں گے جو نئے نئے مسلمان ہیں ان کے دلوں میں شک و شبہ پیدا کرنے کے لیے انہوں نے کیا ہے۔ وَإِرْصَادًا، اور گھات کی جگہ، لمن حارب اللہ، اس بندے کے لیے وہ پناہ گاہ بنا رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑنا چاہتا ہے۔ وَلَا يَحْلِفُونَ، اور ضرور یہ قسمیں کھا کر کہیں گے ہم تو اچھائی کا ارادہ کرتے ہیں، ہم تو چاہتے تھے کہ بیمار کوئی ہوتا ہے تو ادھر نماز پڑھ لے گا، یا بارشوں کے دنوں میں ہم نہیں جا سکتے تو پڑھ لیں گے۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، آپ نے کبھی اس مسجد میں قیام نہیں کرنا، اور اس مسجد کی طرف آپ نے جانا ہے، اس سے سالہ تقویٰ من اول یوم، جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی تھی۔ یعنی واپسی پر آپ نے مسجد قباء میں جانا ہے، وہاں ٹھہرنا ہے، ان کی مسجد میں نہیں جانا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی مسجد کو گرا دیا تھا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ گر جائے گی، اور یہ مسجد ضرار ہے، یہ تقوی کی بنیاد پر نہیں رکھی گئی اس کی بنیاد، ٹھیک ہے نا، اور یہاں تقوی کی بنیاد پر جس مسجد کی بنیاد رکھی گئی وہ مسجد قباء ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آ کر مسجد نبوی سے پہلے وہ مسجد بنائی تھی، ٹھیک ہے نا۔ وہاں پر جو ہے نماز پڑھنا بھی باعث اجر ہے۔ میرے خیال سے مجھے اگر میں بھول نہیں رہا تو سوموار اور جمعرات والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد وہاں جایا کرتے تھے۔ آپ کو بھی اللہ موقع دے عمرہ کرنے کا، حج کرنے کا، وہاں مدینہ میں جب جائیں تو فجر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھیں، اور پھر جو ہے اشراق کی نماز جا کر مسجد قباء میں پڑھیں۔ حق ان تقوم فی، حق ہے کہ آپ وہاں قیام کریں، اللہ ہمیں بھی وہاں جانے کی توفیق دیں۔ رجال، کچھ ایسے مرد بھی ہیں، یحبون یتطہروا، وہ چاہتے ہیں کہ وہ پاک رہیں۔ یہاں سے مراد وہ قباء میں جو صحابہ کرام نماز پڑھتے ہیں نا وہ مراد ہیں۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے پوچھا، اللہ تمہاری طہارت کی جو ہے وہ تعریف کر رہے ہیں تو کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا، امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، بلکہ سنن ابی داؤد میں ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم پانی کے ساتھ پہلے جو ہے وہ ڈھیلوں کے ساتھ استنجا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پانی کے ساتھ استنجا کرتے ہیں، ڈبل استنجا کرتے ہیں۔ تو اس پاکیزگی کو پسند کرنے کے لیے انہوں نے ان کی طہارت کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا اور ان کی تعریف کی۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی، وہ عمارت جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، ورضوان، اور اللہ کی رضا پر رکھی گئی، وہ بہتر ہے، یا وہ بہتر ہے جس کی بنیاد جو ہے کنارے پر رکھی گئی، کھائی کے کنارے پر۔ یہ نا تشبیہ دی گئی ہے، جس طرح ایک طرف دریا بہہ رہا ہو اور اس کے ساتھ جس طرح مٹی بن جاتی ہے اور اونچی منڈیر ہوتی ہے، اور نیچے پانی دریا کا بہہ رہا ہے، وہ دریا بہتے بہتے وہ ساتھ اپنے مٹی کو کاٹتا رہتا ہے، آہستہ آہستہ نیچے سے وہ کٹتی جاتی ہے، اوپر والی جو ریت کا ٹیلا بنا ہوتا ہے وہ دھڑام سے پھر ایک دفعہ گر جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ کٹتی رہتی پھر دھڑام سے اوپر گرتا ہے، کہ ان کی عمارت اسی ٹیلے کی طرح ہے جس طرح سائیڈ میں کھائی ہے۔ تو یہ مثال ان کی اصل نظریات پر دی گئی ہے کہ ان کے نظریات کی جو بنیاد ہے تو شک پر ہے۔ سارے منافقت تھی شک پر، پتہ نہیں مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، پتہ نہیں کافر جیتتے ہیں، کون کدھر جاتے ہیں، شک پر تھے نا، تردد پر تھے۔ ان کی عمارت کی بنیاد بھی شک پر ہے، تو یہ بھی اسی طرح دھڑام سے گر جائے گی۔ ہمیشہ یہ شک ہمیشہ شک پر ہی رہے گا، اور جب یہ گرے گا، یعنی یہ شک کی عمارت گرے گی، تو یہ ان کو جہنم کی آگ میں دھکیل دے گی، اور ہمیشہ یہ شک کرتے رہیں گے، ان کے دلوں میں یہ شک رہے گا، کیونکہ نفاق پر اتنے پکے ہو چکے ہیں، ان کے دلوں سے نفاق نکلنے والا نہیں ہے، یہاں تک کہ ان کے دل تو کٹ سکتے ہیں، ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے دلوں سے شک نہیں نکل سکتا، کیونکہ اتنی نشانی آنے کے باوجود بھی ان منافقوں نے
بجائے اس کے کہ توبہ کرتے، اسلام قبول کرتے، انہوں نے تو مسلمانوں کے خلاف محاذ آرائی کرنے کے لیے اپنی ایک عمارت بنا لی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا، آگے انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ اس رکوع میں ہم نے جو والسابقون الاولون صحابہ کرام کی صفات ہم نے پڑھی ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں بھی سبقت کرنے والا بنا دے، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والا، نماز کے لیے، روزے کے لیے، جہاد کے لیے، تہجد کے لیے، حج کے لیے، صدقات و خیرات کے لیے اللہ رب العالمین ہمیں آگے بڑھنے والا بنا دیں۔ اللہ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلا دیں۔ اللہ ہمیں منافقت سے، منافقانہ علامتوں سے، روش سے اللہ تعالی ہمیں بچا لیں۔ اللہ ہمیں پاک رہنے والا، پاکیزگی سے محبت کرنے والا بنا دیں۔ اللہ جب تک زندہ رکھیں ہمیں دین پر، اسلام پر، ایمان پر، اور جب اللہ ہم موت دیں ہمیں ایمان والی، کلمے والی، شہادت والی موت عطا فرمائیں، اور اللہ رب العالمین مرنے کے بعد ہمیں بغیر حساب کے جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔